لسان العصر طنز و مزاح کے بہترین شاعر اکبر الہ آبادی کی نظم عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے SYBA کے نصاب کا حصہ ہے۔ واضح ہو کہ اکبر الہ آبادی کی یہ نظم ایک خط کی صورت میں ان کے صاحبزادے عشرت حسین کے نام لکھی گئی تھی۔ اکبر نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی اور ان کے بچوں سے اکبر کے مراسم کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ عشرت حسین کا تعلق دوسری بیوی کی اولادوں میں سے تھا۔ اکبر الہ آبادی نے عشرت حسین کو یورپ بھیجا تھا حصول تعلیم کے لیے، مگر یورپ جانے سے پہلے اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے عشرت سے بہت سارے عہد و پیما لیے تھے، بہت سارے وعدے کیے تھے۔ عہد و پیما، عہد وفا اور وعدوں کا سبب یہ تھا کہ اس وقت جو بھی کافی عرصے تک انگلستان میں رہتا، یورپ میں رہتا، تو ان کے متعلق، ان ہندوستانی نوجوانوں کے متعلق یہ شبہ کیا جاتا تھا، اس بات کا اندیشہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ یورپ کی رنگینیوں سے بچ کر نہیں آ سکتے، اور اکثر ہوتا بھی یہی تھا کہ انگلستان سے واپس آنے والا ہر نوجوان اپنے ساتھ کسی یورپین لیڈی کو ضرور لاتا تھا۔ اکبر نے عشرت حسین کو انگلستان بھیج تو دیا، مگر اسی بات کا کھٹکا انہیں ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ عشرت کو خط لکھنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی۔ اکبر کو کافی فکر ہوئی۔ جب تشویش بڑھی تو آپ نے خط لکھا، اور خط نظم کی صورت میں تھا، جس کا پہلا مصرع یہ تھا: عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے، پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چکھے سویوں کا مزہ بھول گئے، بھولے ماں باپ کو اغیار کے چرنوں میں وہاں، بھولے ماں باپ کو اغیار کے چرنوں میں وہاں، سایہ کفر پڑا نور خدا بھول گئے، موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی، موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی، چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے، کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے، خبر فیصلہ روز جزا بھول گئے، بخل ہے اہل وطن سے جو وفا میں تم کو، بخل ہے اہل وطن سے جو وفا میں تم کو، کیا بزرگوں کی وہ سب جود و عطا بھول گئے، نقل مغرب کی ترنگ آئی تمہارے دل میں، نقل مغرب کی ترنگ آئی تمہارے دل میں، اور یہ نقطہ کہ میری اصل ہے کیا بھول گئے، کیا تعجب ہے جو لڑکوں نے بھلایا گھر کو، کیا تعجب ہے جو لڑکوں نے بھلایا گھر کو، جبکہ بوڑھے روش دین خدا بھول گئے۔ اکبر الہ آبادی اپنے لخت جگر عشرت حسین کے نام جو خط لکھتے ہیں اس میں تحریر کرتے ہیں: عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے۔ عشرتی، جب تم لندن پہنچے، جب تم یورپ پہنچے اور لندن کی ہوائیں تم نے کھائی، تو اپنے باپ سے جو تم نے عہد و پیما کیے تھے، ان وفا کے وعدوں کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ صرف عہد وفا ہی کو نہیں، بلکہ گھر کی جو محبت کا مزہ ہوتا ہے، گھر سے جو ایک انسیت ہوتی ہے، ایک الفت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک وہ جو باطنی کیفیت ہے، وہ جو قلبی جذبہ ہے، اس قلبی جذبے کو بھی تم فراموش کر چکے ہو۔ گھر کی محبت کا جو لطف ہوتا ہے، جو مزہ ہوتا ہے،
وہ بھی تم بھول چکے ہو۔ پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چک کے سیویوں کا مزہ بھول گئے۔ تم لندن کی ہوٹلوں میں کیا پہنچ گئے؟ تمہیں یوم عید کی بھی فکر نہ رہی، تمہیں اس بات کی بھی فکر نہ رہی کہ یوم عید پر اپنے وطن جانا چاہیے، ماں باپ سے ملنا چاہیے، ان کے بغل گیر ہونا چاہیے، ان کی دست بوسی کی جانی چاہیے۔ افسوس، کیک کو چک کے اپنے گھر کی سیویوں کا مزہ تم بھول چکے ہو۔ واضح ہو کہ اکبر نے عشرت حسین کو ہندوستان بار بار بلایا، مگر عشرت ہندوستان نہیں آ رہے تھے۔ بحالت مجبوری اکبر نے ہندوستان سے عشرت کے اخراجات کو بھیجنا بند کر دیا، پھر عشرت جا کر ہندوستان واپس لوٹے تھے۔ اس کے لیے آپ ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اکبر کہتے ہیں، پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چک کے سیویوں کا مزہ بھول گئے۔ بھولے ماں باپ کو اغیار کے چرنوں میں وہاں، بھولے ماں باپ کو اغیار کے چرنوں میں وہاں، سایہ کفر پڑا نور خدا بھول گئے۔ بیٹا، اغیار کے چرنوں میں، غیر کے دامن میں، اغیار غیر کی جمع، اجنبی جن سے رشتہ داری نہ ہو، اغیار کے چرنوں میں تم کیا پہنچ گئے؟ تم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا۔ وہ ماں باپ جن کا رتبہ اسلام میں کافی عرفہ و اعلیٰ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایسی عظیم شخصیات کو اغیار کے سبب، غیروں کے سبب، ایسے لوگوں کے سبب تم نے ہمیں فراموش کر دیا جن سے تمہاری رشتہ داری بھی نہیں، جو تمہارے لیے اجنبی ہے۔ غرض کے لندن کے سائے کفر میں پروان چڑھ کے تم نور خدا کو بھول بیٹھے ہو۔ موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی، موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی، چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے۔ یورپ میں جو لیڈیز ہے، جسے اکبر نے موم کے پتلے سے تشبیہ دی ہے، اور عشرت کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان موم کے پتلوں پر تمہاری طبیعت ایسی فریفتہ ہو گئی، کیا تم ہندوستانی چمن میں جو پریاں آباد ہے ان کی اداؤں کو بھی بھول گئے ہو؟ کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے، کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے، خبر فیصلہ روز جزا بھول گئے۔ دل نازک، ماں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، تم نے ماں باپ کے دل، نازک دل کو بھی دکھا دیا۔ وہ ماں باپ جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تم نے ایسے نازک دل رکھنے والے ماں باپ کے بھی دل کو دکھا دیا۔ کیا تم میدان محشر، کیا تم فیصلے کے دن کو بھی فراموش کر چکے ہو کہ ان کے دل کو دکھانے کا جواب تمہیں روز جزا میں دینا ہوگا؟ بخل ہے اہل وطن سے جو وفا میں تم کو، بخل ہے اہل وطن سے جو وفا میں تم کو، کیا بزرگوں کی وہ سب جود و عطا بھول گئے؟ اگر تمہیں اپنے ہم وطنوں سے وفا میں کنجوسی ہے، بخل ہے، تو کیا تم اپنے بزرگوں کی جود و عطا، ان کی سخاوت کو فراموش کر گئے ہو؟ نقل مغرب کی ترنگ آئی تمہارے دل میں، نقل مغرب کی ترنگ آئی تمہارے دل میں، اور یہ نقطہ کہ میری اصل ہے کیا بھول گئے؟ تمہارے دل میں مغرب کی ترنگ بیٹھ چکی ہے، تم مغرب کی رنگینیوں میں محو ہو چکے ہو، اور اس رنگینیوں میں الجھ کر رہ جانے کے سبب تم اس نقطے کو بھی فراموش کر چکے ہو کہ تمہاری اصل لندن نہیں بلکہ ہند ہے،
تم نے اپنی اصل کو فراموش کر دیا ہے۔ پھر اکبر الہ آبادی یہ کہتے ہیں، کیا تعجب ہے جو لڑکوں نے بھلایا گھر کو، کیا تعجب ہے جو لڑکوں نے بھلایا گھر کو، جبکہ بوڑھے روش دین خدا بھول گئے۔ اکبر کہتے ہیں، ہمیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ نوجوانوں نے، لڑکوں نے اپنے گھر کو بھلا دیا ہے۔ ان کے خیالات، ان کے تفکرات، ان کے نظریات تو ابھی خام ہے، ابھی کچے ہیں۔ وہ تو ابھی نوجوانی کی عمر میں ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے سماج کے بوڑھے تو روش دین خدا بھول چکے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ دین کی روش کو وہ فراموش کر چکے ہیں۔ جب بوڑھے اس طرح کر سکتے ہیں تو ہمیں نوجوانوں سے کیا شکوہ کرنا چاہیے، کیا شکایت کرنی چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے یہ خط تحریر کیا تھا اپنے بیٹے عشرت حسین کے نام۔ عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے۔ اس طرح SYPA کے نصاب میں اکبر الہ آبادی کی اور بھی کئی نظمیں شامل ہیں، جیسے نئی تہذیب، دربار 1911، عام نامہ۔ ان نظموں اور ان کے خلاصوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔